کچھ چیزیں ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں وہ سوء تفاہم کی وجہ سے پھیل جاتی ہیں، خاص طور پہ فرقہ تشیع میں یہ چیز کہ میرا عقیدہ، بولتے ہیں نا زنجیر زنی میرا عقیدہ، قمع زنی میرا عقیدہ، اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس کو آپ عقیدے کے معاملے میں بات نہیں کر سکتے۔ ذوالجناح کو بوسہ دینا، ذوالجناح کے نیچے سے نکلنا یا ذوالجناح کا جھوٹا کھانا، یہ میرا عقیدہ، آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کی بہت ساری چیزیں کہ علم اٹھانا، یہ میرا عقیدہ، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، نہ ذوالجناح کے ہم خلاف ہیں اور نہ ہی علم کے خلاف ہیں اور نہ ہی ہم کسی کے عقیدے کے خلاف ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے اس چیز کو سمجھنے کی، اس چیز کو ڈھونڈنے کی کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں، عقیدہ آخر آیا کہاں سے، عقیدہ بنتا کیسے ہے، جو میری فکر ہے کیا اس کے اعتبار سے عقیدہ بنتا ہے، میرے گھر کی جو اپج ہے اس کے اعتبار سے عقیدہ بنتا ہے، یا جس چیز سے میری چاہت وابستہ ہے وہ عقیدہ بنتا ہے۔ یہ چیزیں تو عقیدہ نہیں بننی چاہیے، بلکہ پوچھا جائے گا، کیونکہ ہر چیز میں ہم لوگ کہاں رجوع کرتے ہیں، یا تو اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ کتاب خدا کیا کہتی ہے، یا پھر رسول اللہ کی طرف مراجعہ کرتے ہیں کہ رسول اسلام کیا فرماتے ہیں۔ کسی بھی عمل کے لیے نماز میں کہیں اختلاف نظر آیا تو ہم نے رسول کی طرف جا کے رسول اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اگر ہمیں کہیں وضو میں اختلاف نظر آیا ہم نے قرآن شریف کو پلٹ کے کھولنا شروع کیا، اگر ہمیں کہیں جو ہے حج میں اختلاف نظر آتا ہے تو ہم اہل بیت کے دروازے پہ جا کے جو ہے اپنی جبین کو جھکا لیتے ہیں، اگر ہمیں کہیں زکوٰۃ میں اختلاف نظر آتا ہے تو ہم جا کے علماء کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو ساری چیزوں میں ہمیں جو ہے کہیں نہ کہیں ضرورت پڑتی ہے کسی ایسے گائیڈ کرنے والے کی، ایسے مدرس کی، ایسے تعلیم یافتہ شخص کی کہ جو کتاب کی تعلیم بھی رکھتا ہو اور سنت کی تعلیم بھی رکھتا ہو، یعنی جس کو حدیث رسول بھی پتہ ہو اور آیات قرآنی کا بھی سمجھ اس کو آتی ہو، اسی کی طرف ہم لوگ جو ہے جاتے ہیں۔ اب اس عقیدے کو بھی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یا تو قرآن کی طرف جائیں یا اس کی طرف جائیں کہ جو قرآن کو ہمیں سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ ایک مثال دی جاتی ہے، بڑی اچھی مثال ہے کہ ہر کمپنی، چاہے وہ گاڑی بنانے والی کمپنی ہو یا موبائل بنانے والی کمپنی ہو، کوئی بھی سامان بنانے والی کمپنی ہو، وہ جو بھی پروڈکٹ اپنا بناتی ہے اس کے ساتھ ایک جو ہے کتابچہ اس کا بھیجتی ہے، یا تو لوگ کوشش کرتے ہیں اس سے سمجھنے کی، یا ایک کمپنی جو ہے اپنے اسٹورز پہ ایک آدمی رکھتی ہے کہ جو سمجھائے کہ اس پروڈکٹ کے اندر یہ خاصیتیں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، یہ اس کی برائیاں ہیں۔ ہر پروڈکٹ کو سمجھانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بھی جب اس کائنات میں اسلام کو بھیجا تو اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ جو ہے ایک کتاب کو بھیجا، اور کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک سمجھدار انسان جو اس کتاب کو سمجھ سکتا تھا یعنی رسول کو بھیجا، جو اس کتاب کو پڑھ کے ہمیں سمجھائے۔ نہیں تو بہت ساری چیزیں اس کتاب کے اندر ایسی ہیں جو ہم نے اپنے طریقے سے اگر لینا شروع کی تو ہم بھٹک گئے۔ کیسے؟ لا تقربوا الصلاۃ، ترجمہ کروائیے کسی بھی عربی دان سے، وہ کہے گا نماز کے قریب مت جانا۔ کیسا اسلام ہے جو یہ کہہ رہا ہے جس کتاب میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ؟ بھٹک جائے گا انسان کہ سیدھا سیدھی بات ہے کہ بھائی نماز کے قریب مت جانا، یعنی نماز نہیں پڑھنا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اگر معلم کتاب سے ہم نے نہیں سنا کہ کتاب کیا کہنا چاہتی ہے تو ہم بھٹک جائیں گے۔ معلم کتاب، مدرس کتاب، کہ جو کتاب کا پورا علم رکھتا ہے، جس کو اللہ نے یہ کتاب دے کے بھیجی ہے کہ دیکھو تم ہی ہو جو سمجھا سکتے ہو، وہی سمجھائے گا۔ اگر اس کے پاس نہیں جائیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ پورا کا پورا جملہ پڑھیے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کس وقت آپ نماز کے قریب مت جاؤ؟ جب حالت نشے میں ہو۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ حالت نشے میں آپ نماز کے پاس مت جانا، نماز کے قریب مت جانا۔ پھر اس کے بعد نشے کی خرابیاں، نشے کی برائیاں اور نشے کی جو بیماریاں ہیں وہ ساری کی ساری گنائی جاتی ہے کہ نشے کے اندر کتنے فسادات برپا ہیں۔ باقاعدہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ساری برائیوں کو ایک اتاق، ایک کمرے، ایک حجرے میں بند کیا گیا،
اور بند کرنے کے بعد دروازہ بند کیا اور اس کے اندر تالا لگایا اور اس کی ایک چابی جو ہے وہ رکھی گئی. ساری برائیاں اس کے اندر ہیں اور چابی جو ہے رکھی گئی. کہا چابی کیا ہے؟ کہا چابی اس کی یہی ہے نشہ، یہی مستی، یہی شراب خواری. یہ اس کمرے کا لوک کی چابی ہے. جس نے سمجھو اس کو کھول دیا اب وہ پوری برائیوں سے بچ نہیں سکتا. کائنات کی ساری برائیاں اس کے پاس آ جائیں گی، اس کو لگ جائیں گی. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی خطرناک جو ہے یہ شے ہے. اس سے اگر کوئی انسان بچ گیا تو سمجھو ساری بیماریوں سے بچ گیا، اور اس میں اگر کوئی ملوث ہو گیا تو وہ ساری کی ساری بیماریوں میں ملوث ہو گیا. ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک شخص کے پاس جو ہے ایک دوسرا شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ آپشن دیتا ہوں، میں تمہیں کچھ آپشن دیتا ہوں، کچھ گزینے دیتا ہوں کہ آپ کی مرضی ہے، 3 کاموں میں سے کسی ایک کام کو آپ کر لیجئے. اس نے دینا شروع کیا کہ یا تو آپ جو ہے یہ ایک بوتل شراب رکھیے، آپ اس کو پی لیجئے، یا یہ تمہاری بہن ہے اس کے ساتھ زنا کر لیجئے، یا یہ تمہارا جو ہے باپ ہے اس کو قتل کر دیجئے. بہن ہے اس کے ساتھ زنا کیجئے، باپ ہے اس کو قتل کیجئے، یا یہ ایک شراب کی بوتل ہے اس کو پی لیجئے. بہترین آج کا انسان ہوگا، زبردست طریقے سے فیصلہ کرے گا کیا یار یہ بوتل ہی آسان ہے، ایزی ہے، اسی کو اٹھا کے میں پی لیتا ہوں. اس شخص نے جس کے پاس آپشن رکھا گیا تھا اس شخص نے اس بوتل کو پیا، حالت مستی میں زنا بھی کیا اور باپ کو قتل بھی کر ڈالا. تو ساری برائیاں اس ایک چھوٹی سی بوتل میں بند کر دی. یعنی اگر انسان چاہتا ان میں سے کوئی ایک اختیار کرتا تو دوسرے 2 سے بچ جاتا، لیکن اس کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ دونوں بھی اس کے دامن کو آ کے سمٹ گئے، لپٹ گئے. یہ بڑی عجیب شے ہے، اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس وقت کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی مہلک بیماری ہے تو میرے عزیزو یہی ہے. اور اس اسلام کی سب سے بڑی دشمن اگر کوئی شے ہے تو وہ یہ ہے. اور اسلام نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے اوپر جو ہے فوکس کیا ہے اور دھیان دیا ہے کہ اس سے بچنا ہے، وہ اسی کے اوپر کہا ہے کہ اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھ لو آپ، جہاں جہاں یہ چیزیں پھیلی ہیں وہ معاشرہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، وہ قومیں برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی. اور حسینیت جو ہے قوموں کو بچانے کے لیے آئی ہے، تباہی سے روکنے کے لیے آئی ہے. حسینیت معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے آئی، بیدار کرنے کے لیے آئی ہے. کربلا میرے عزیزوں، کربلا کو اگر ہم لوگ، کل جو گفتگو ہو رہی تھی، کربلا کو اگر ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کے اندر کیا کیا ہوا. نماز کو ہم لوگ پسند کرتے ہیں، روزے کو ہم لوگ پسند کرتے ہیں، حج کو ہم لوگ پسند کرتے ہیں، سارے اچھے اعمال ہمیں اگر اچھے لگتے ہیں تو یہ کس کی بدولت ہے؟ کربلا کی بدولت ہے. حسین نے نماز کی اہمیت کو بتایا ہے کربلا میں کہ نماز کیا ہے. ہم لوگ محبت کرتے ہیں نا حسین سے، اور واقعاً وہ شخص ایسا ہے کہ اس سے محبت کی جانی چاہیے، اس سے محبت کی جانی چاہیے، لیکن اس کو محبت تھی نماز سے. تو ہماری محبت میں اور حسین کی محبت میں فرق سمجھنے کی کوشش کیجیے. کہا گیا ہے کہ محبوب المحبوب محبوب، جس کو ہم چاہتے ہیں اس کی پسند بھی ہماری پسند بن جایا کرتی ہے. اگر ہم واقعاً دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے بھی محبت ہونی چاہیے کہ جن چیزوں سے نبی کو محبت ہے، علی کو محبت ہے، حسین کو محبت ہے. اور علی کو محبت نماز سے ہے، نبی کو محبت نماز سے ہے، حسین کی محبت نماز ہے. اب میرے عزیزوں، اگر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں اور بے نمازی ہو تو وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں روزہ نہیں رکھتا، مجھے روزہ رکھنا اچھا نہیں لگتا، مجھے بھوک پریشان کرتی ہے، اور میں جو ہوں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد، صلی اللہ محمد والے محمد. یہ مٹھی بھر شیعہ آج سے پہلے آپ دیکھیے تاریخ میں
آج جتنے ہیں پچھلے سال اتنے نہیں تھے، اور پچھلے سال جتنے تھے اس سے پچھلے سال اتنے نہیں تھے۔ ہر سال ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور خالی تعداد میں نہیں، میں گارنٹی دے کے کہہ سکتا ہوں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اور قسم حضرت عباس کے علم کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے مال میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ان کی اولاد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ان کے ساری چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وجہ صرف اور صرف میرے عزیزوں کیا ہے؟ وہ قومیں جو حسین کو لوٹ کے کھائی برباد ہو گئی، اور جن قوموں نے حسین کے نام پہ لٹایا آباد ہو گئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ خالی دعویٰ نہیں ہے، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد والے۔ خالی دعویٰ نہیں ہے، خطابت نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اگر آپ لوگ کوشش کریں اور مولا آپ کو اتنی توفیق عطا کرے کہ آپ جو ہے 40 پہ کربلا چلے جائیں، 40 پہ آپ کربلا چلے جائیں، اور دعا ہے میری ہر زائر امام حسین کو مولا ایک بار جو ہے 40 پہ کربلا ضرور بلائے۔ ہم نے جو صفات جنت کے سن رکھے ہیں نا، کہ جنت میں تمام نعمتیں فراوان ہوں گی، جس چیز کو ہمارا دل کرے گا وہ فوراً ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، کسی کو کسی سے پریشانی نہیں ہوگی، اگر کوئی کسی کو کچھ کہہ بھی دے گا تو وہ اس سے معافی مانگتا ہوا نظر آئے گا۔ جنت میں ہر آدمی ایک دوسرے کو پسند کرے گا، جنت میں جو جنتی ہے وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سارے صفات میں جب 40 پہ کربلا گیا تو میں نے عزاداران امام حسین کے اندر پائے، میں سمجھ گیا کہ جنت والے اسی راستے پہ چلتے ہیں، جنت والوں کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کے در پہ آ جاؤ جنت والے مل جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور میرے عزیزو یقیناً جنت کو جنت اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہاں رسول کائنات جیسی ہستی ہوگی، وہاں علی مرتضیٰ جیسی شان ہوگی، وہاں حسنین کریمین جیسی شخصیتیں موجود ہوگی، وہاں فاطمہ زہرا کا نور ہوگا۔ شاید اسی لیے جنت کو جنت کہا گیا۔ اگر جنت میں یہ نہ جائیں تو جنت جنت نہ کہلائے، اور جہاں یہ چلے جائیں وہ جنت بن جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دنیا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ایک اور صلوات بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے عزیزو عزاداری کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس فرش عزا کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خالی یہ کہہ دینا کہ جہاں یہ آ جاتے ہیں وہ جگہ جنت بن جاتی ہے، اگر کہہ کے گزر جاؤں تو شاید آپ لوگ کہیں گے کہ اپنی جیب سے کہہ دیا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث سناتا ہوں۔ کائنات کی ایک زمین ہے جس کو پروردگار عالم روز محشر ویسا کا ویسے ہی جیسے وہ ہے اٹھا لے گا، اور اس کو ویسے کے ویسے ہی جنت میں قرار دے دیا جائے گا۔ وہ کون سی زمین ہے؟ زمین کربلا۔ وہ زمین کربلا۔ اس کے بعد وہ ساری زمینیں کربلا کے زمرے میں شمار ہوتی ہیں کہ جن زمینوں پہ عزائے سید الشہداء برقرار کی جاتی ہے۔ یعنی کائنات کے امام باڑوں میں آنے کے بعد
اگر کسی کو جنت کا احساس نہ ہو تو وہ امام باڑے میں قدم رکھنے سے پہلے توبہ ضرور کر لے، کیونکہ ابھی وہ گناہوں سے پاک نہیں ہوا۔ اگر گناہوں سے پاک ہوتا تو اس کو احساس جنت ہوتا، اور اس کو یہ احساس ہوتا کہ میں رسول کے پہلو میں بیٹھا ہوں، میں بطول کے پہلو میں بیٹھا ہوں، میں وہاں بیٹھا ہوں کہ جہاں فرشتے آنے کی تمنا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے صلی علی محمد والے محمد۔ کل ایک روایت سنائی تھی نا کہ فرشتے فرش عزا پہ آنے کے لیے پروردگار عالم سے اجازت مانگتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے ہیں، اور فرش عزا سے اٹھ کے جو ہے جب واپس جاتے ہیں تو کچھ فرشتے ان کو راستے میں ملاقات کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد جب ان کے پاس سے وہ فرشتے جو فرش عزا سے آتے ہیں وہ گزرتے ہیں تو ایک عجیب سی خوشبو ان کے بدن سے آتی ہے جو ان کے مشام کو متحیر کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو کہ تمہارے بدن سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے جو ہمارے مشام کو معطر کر رہی ہے، ہمیں بھی اس جگہ کا پتہ بتائیے کہ جس جگہ سے آپ آ رہے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم مجلس حسین جو زمین پہ برپا ہو رہی تھی وہاں گئے تھے، وہاں کی خوشبو ہمارے بدن سے آ رہی ہے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ مجلس تو ختم ہو گئی، یہ افسوس کرتے ہیں کہ مجلس ختم ہو گئی۔ کہا کہ اگر مجلس ختم ہو گئی تو وہ فرش عزا تو وہیں کا وہیں ہوگا، ہمیں اگر اجازت مل جائے تو ہم اپنے پروں کو اس فرش عزا سے مس کر کے آئیں گے تاکہ ہم بھی اپنے بدن سے وہی خوشبو ظاہر کر سکیں۔ یہ ہے فرش عزا کی اہمیت۔ آیت اللہ میلانی بڑا مشہور نام ہے، وہ جب دیکھا کہ میری زندگی کا آخری لمحات ہیں، اب آخری ٹائم چل رہا ہے، تو اپنا کفن خرید کے لے کے آئے، کفن خرید کے لائے اور لا کر کے رکھا، اور اپنے علاقے کے 40 جوان انہوں نے جو ہے تلاش کرنے شروع کیے، ایک ایک جوان کو پکڑ کے لاتے تھے اور سرکار سید الشہداء کی ایک مصیبت بیان کرتے تھے، اس پہ خود بھی روتے تھے اور وہ جوان بھی روتا تھا، اور کفن کو کہتے تھے کہ اپنے آنسو اس پہ گراتے جانا، اپنے آنسو اس پہ گراتے جانا۔ جب 40 جوانوں کے آنسو اس میں جمع ہو گئے تو لوگوں نے آیت اللہ میلانی سے پوچھا کہ اس کا ریزن، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آیت اللہ میلانی فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں نے جو روزے رکھے، جو نماز پڑھی، جو حج کیا، جو بھی میں نے تحریریں کی، کتابیں لکھی، مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ میری نجات کا باعث بن جائیں گی، لیکن یہ آنسو جو 40 جوان سید الشہداء کے اوپر گریا کر کے بہا کے گئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ ضرور میری نجات کروائیں گے۔ یہ ہے سرکار سید الشہداء کا۔ اور میرے عزیزوں، یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ پوری کائنات میں پاکستان کے بارے میں کچھ دن پہلے یا کچھ سال پہلے ایک خبر آئی تھی کہ جتنا پورے سال کا پاکستانی گورنمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے اتنا 2.5 مہینے میں یعنی 2.25 مہینے میں عزادار امام حسین صرف نظر پہ لٹا دیتے ہیں پورے سال کا بجٹ۔ اور پاکستان میں آپ کو اگر کہیں غربت دکھائی دے جائے جو کچھ ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے، جبکہ مخالف میڈیا ہمیشہ جو ہے کمیاں تلاش کرتا ہے، مخالف میڈیا کو مت دیکھیں، موافق میڈیا کو دیکھیں جو اس ملک کا موافق ہے۔ کوشش کریں ہمیشہ ہر ملک کی نیوز دیکھنے کی کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ اپنے ملک سے دوسرے ملک کا اندازہ لگائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو شیعہ قوم ہے پاکستان کی وہ سب سے بہترین حالت میں ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ نام حسین پہ اربوں خربوں روپیہ ہر سال لٹاتی ہے، اور یہ لٹانے کا سبب ہے کہ آج پاکستانی قوم دنیا میں جہاں پر بھی ہے، پاکستانی شیعہ، پورے کو میں وہ نہیں کرتا، پاکستانی شیعہ جہاں پر بھی ہیں سرخ روح ہیں، انہی کے مقابل میں دوسرے افراد ہیں پاکستان کے اندر، وہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، جہاں بھی پائے جاتے ہیں، ان کو لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں، ان کو ہمیشہ جو ہے برائی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ عشق حسین اگر دل میں نہیں ہوگا تو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھے جاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد وعلى صلی علی محمد وعلى محمد۔ کلی کلی علی 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 علی، گلی گلی علی 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 علی، یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے عارف بھائی ایک جملہ بڑا پیارا پڑھتے ہیں کہ شیعہ قوم کسی بھی ملک میں ہو،
شیعہ قوم کسی بھی ملک میں ہو اپنے ملک کی غدار نہیں ہو سکتی، اپنے ملک کی غدار نہیں ہو سکتی۔ اب آپ سب لوگ اپنے اپنے اندر جھانک کے دیکھیے، کیا یہ جملے میں حقیقت ہے یا نہیں؟ شیعہ قوم کہیں بھی ہو، کسی بھی ملک میں ہو، اپنے ملک کی غدار نہیں ہوتی۔ وطن سے محبت اس کو جو ہے ورثے میں ملی ہے، اور وطن سے محبت حسینی ہونے کا ثبوت ہے۔ حسین نے سکھایا ہے کہ دیکھو جہاں رہنا اس وطن سے محبت کرنا، اس وطن سے غداری اگر کرو گے تو حسینی نہیں کہلا سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک تہران کا واقعہ ہے عزاداری کے حوالے سے۔ ایام عزا چل رہے تھے، محرم کے دن تھے۔ محلے کی جو انجمن تھی انہوں نے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ چندہ بک لے کے وہ ہر جگہ جا رہے تھے، گھر گھر سے چندہ اکٹھا کر رہے تھے، گھر گھر سے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بازار کا رخ کیا کہ اب ہم شاپ سے، دکانوں سے چندہ لیں گے مولا کے نام پہ۔ جس کی جیسی حیثیت تھی اپنی حیثیت سے وہ چندہ لکھا رہا تھا۔ ایک دکاندار نے جب وہ ان کے پاس گئے چندہ لینے کے لیے تو صلوات پڑھے مل جل کے، صلی علی محمد و آل محمد۔ عبادت میں جو ہے ادھر ادھر دیکھنا عبادت کو باطل کر دیتا ہے۔ ضروری ہے دھیان وہاں رکھا جائے کہ جہاں عبادت ہو رہی ہے۔ جب اس شاپ کے پاس، اس دکاندار کے پاس وہ آئے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ آپ بھی نظر مولا میں کچھ حصہ ڈال لیجئے، تو اس کا ایک جملہ تھا میرے عزیزوں کہ آپ اپنی مرضی سے اس پہ بھر لیجئے، آپ اس کے اوپر جو ہے اپنی مرضی سے لکھ لیجئے، جتنا آپ کا دل کرتا ہو، جتنا آپ نے کیا کر لیا، جتنا ہو گیا۔ اب جتنی آپ کی ضرورت ہے آپ کر لیجئے، اس پہ 1000 کی ضرورت ہے، 2000 کی، 10,000 کی، 20,000 کی، جتنے کی ضرورت ہے آپ لکھ لیجئے۔ چندے والوں نے بیچاروں نے شرم و حیا میں جتنا بھی ہو سکتا تھا کم سے کم اماؤنٹ اس میں بھرا۔ اب اس نے جو ہے اس پہ باقاعدہ اس نے جو ہے کہا کہ یہ بتائیے کہ اس پہ سائن کہاں کرنے ہیں۔ جو چیک بک وہ لیے پھر رہے تھے، چندہ بک لیے پھر رہے تھے، کہا کہ جی اس جگہ پہ آپ کر دیجئے۔ کہا آپ میرے ہاتھ کو اس جگہ پہ رکھ دیجئے جہاں پہ مجھے جو ہے سائن کرنے ہیں، میں اس جگہ کو کہ کتنا اماؤنٹ آپ نے بھرا ہے میں دیکھوں گا نہیں، کیونکہ یہ مولا حسین کی راہ میں جا رہا ہے، اور اگر حسین کی راہ میں حساب سے دیا تو کیا دیا؟ حسین وہ ہے کہ جو سب کو بے حساب عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین کی عطا بے حساب ہے۔ تاریخ نے لکھا آگے بڑھ کے کہ یہ شخص اسی رات جب سویا تو عالم محشر ہے، اور 2 لائن لگی ہیں حساب کتاب کی، ایک لائن پہ کچھ لوگ لگے ہیں، دوسری لائن پہ کچھ لوگ لگے ہیں، اور ایک لائن کا حساب کتاب خود مولا حسین لے رہے ہیں۔ جیسے ہی میرا نامہ اعمال مولا حسین کی خدمت میں پیش کیا گیا تو مولا حسین نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ سائن کہاں کرنے ہیں، امضا کہاں کرنے ہیں؟ کہا مولا دیکھ تو لیجئے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر تو نے کل ہماری راہ میں دیتے ہوئے دیکھا ہوتا تو آج ہم بھی تجھے جنت میں داخل کرتے ہوئے ضرور دیکھتے۔ میرے عزیزو، حسین کی راہ میں جب بھی لٹائے بغیر دیکھے لٹائیں، بغیر حساب کے لٹائیں، کیونکہ یہ بے حساب عطا کرتا ہے، بغیر دیکھے جنت میں داخل کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، بہت ساری مجلسیں کائنات میں ہوئی، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ گریہ ہم ہی کرتے ہیں، یہ گریہ خود رسول اسلام نے کیا، یہ گریہ خود رسول اسلام نے کیا۔ مختل کی روایت ہے کہ جناب ام سلمہ جو جناب رسول خدا کی بیوی ہیں، ان کو جو ہے رسول نے بلایا، اور بلانے کے بعد میں کربلا کے واقعات سنانے شروع کیے، امام حسین کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ میرا حسین جو ہے کربلا میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے رسول اسلام نے ایک ہاتھ بڑھایا، ایک مٹی اٹھائی، اور مٹی اٹھانے کے بعد
جناب ام سلمہ کو دی اور دینے کے بعد کہا کہ دیکھو ام سلمہ، جب اس مٹی کا کلر سرخ ہو جائے، یہ خون میں تبدیل ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کربلا کی تیاریاں دیکھیں آپ کب سے شروع ہوئی ہوئی ہے۔ رسول نے یہاں اپنے عمل سے، رسول کا قول، رسول کا فعل، رسول کا عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ رسول اگر کہیں اٹھو تو اٹھ جانا ضروری ہے، رسول اگر کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانا ضروری ہے۔ ہمارے لیے رسول کا ہر کیا ہوا کام جو ہے حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے، برہان ہوتا ہے۔ تو رسول نے یہاں کتنے کام کیے؟ ایک تو کہا مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کے جو ہے ام سلمہ کو دی۔ اب یہ بتائیے آپ، اس زمانے میں جب ام سلمہ ہیں تو رسول کی اور بھی زوجات رہی ہوں گی، اور بھی بیویاں رہی ہوں گی، لیکن ام سلمہ ہی کو کیوں چنا، اور ام سلمہ ہی کو ذکر حسین کر کے کیوں بتایا، اور ام سلمہ ہی کو خاک شفا کیوں دی؟ اس لیے کہ ذکر حسین کے لیے چن لینا ضروری ہے۔ ہر کس و ناکس ذکر حسین کے لائق نہیں ہوتا۔ بھلے ہی رسول کی بیویاں تھی، لیکن رسول نے سب کو لائق حسین نہیں سمجھا، حسین کے ذکر کے لائق نہیں سمجھا۔ ام سلمہ کو حسین کے ذکر کے لائق سمجھا تو چن کے بلا لیا۔ اب یہ نہ کہیے کہ مجلس میں جانے کا دل نہیں تھا، یا فلاں شخص آیا نہیں، یا فلاں شخص کو سستی آ گئی، بلکہ حسین چن کے جس کو بلائے گا وہی مجلس میں آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرا کام کیا کیا؟ دوسرا کام یہ کیا کہ مٹی کو دیکھنے کے بعد اور ام سلمہ کو دینے کے بعد رسول نے گریہ فرمایا۔ کیا کیا؟ گریہ فرمایا۔ یعنی رسول نے جو ہے حسین کی خبر شہادت دینے کے بعد خود رو کے بتایا کہ آج کے بعد اگر کوئی بدعت کے فتوے لگائے تو سب سے پہلا فتویٰ مجھ رسول پہ لگائے۔ جس کے اندر اتنی جرت ہو کہ وہ اپنے نبی پہ فتویٰ لگائے تو وہ لگا سکتا ہے بے جھجک، پہلا۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا کیا؟ اپنے گھر میں یہ کام کیا۔ رسول نے اپنے گھر میں یہ کام کیا کہ میں جانتا ہوں کہ کل جب امام حسین کی شہادت ہو جائے گی تو جب یہ فرش عزا گھر گھر بچھایا جائے گا تو کچھ یزید کی کارندے، کچھ یزید کی اولادیں بلوں سے نکلیں گی، اور نکلنے کے بعد کہیں گی فرش عزا بچھانا بدعت ہے، فرش عزا بچھانا بدعت ہے، مجلس کرنا بدعت ہے، ماتم کرنا بدعت ہے، ذوالجناح نکالنا بدعت ہے، علم اٹھانا بدعت ہے، ہر چیز کو بدعت بتائیں گے۔ میں اپنے گھر پہ فرش عزا بچھا کے اپنی زوجہ کو رلا کے خود رو کے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو جو یہ بدعت بتائے یزید کی اولادوں، وہ یہ سب سے پہلے دیکھ لے کہ سب سے پہلے گریہ کرنے والا میں خود رسول ہوں، اور سب سے پہلے فرش عزا بچھانے والا میرے رسول کا گھر ہے۔ صلوات پڑھے محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ بس میرے عزیزو، کافی وقت ہو گیا اور تقریباً ایام عزا کے دن جو ہے آہستہ آہستہ کر کے ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اگر آنکھ میں آنسو نہ آئے تو غازی عباس کو ضرور یاد کرنا، توسل کرنا مولا سے، اپنے دل کو مولا عباس کی طرف لے کے جانا۔ باقاعدہ روایتوں میں وارد ہوا کہ اگر کبھی کسی کو رونا نہ آئے نا مصائب پہ تو مولا عباس سے لو لگائے اور اپنے دل میں اپنی آنکھوں کو بند کر کے کہے مولا ایسے کون سے گناہ ہیں کہ جو میں آپ کے بھائی کے، مولا عباس ایسے کون سے گناہ ہیں کہ جو میں آپ کے بھائی کے درد کو محسوس نہیں کر پا رہا ہوں، مولا عباس ایسے میرے کون سے گناہ ہیں کہ جو میں سکینہ کے تماچوں کو محسوس نہیں کر پا رہا ہوں، مولا عباس ایسے کون سے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے میں علی اکبر کے سینے کی برچھی کو محسوس نہیں کر پا رہا ہوں، مولا عباس میں نے ایسے کون سے گناہ کیے ہیں کہ قاسم کی لاش کے پامال شدہ ٹکڑے مجھے نظر نہیں آ رہے، میں لاکھ تصور کروں مولا عباس میں آپ کے کٹے ہوئے شانوں کو یاد کر کے بھی نہیں رو پا رہا ہوں، مولا عباس میرے سے جو ایسے گناہ ہو گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے میری آنکھ سے آنسو نہیں ادا ہو رہے، مولا عباس میرے ان گناہوں کو بخشوا دیجئے۔ غازی ضرور بخشوائیں گے، اپنی بارگاہ سے کبھی خالی کسی کو نہیں لوٹاتے میرے عزیزو، یہ علمدار کی بارگاہ ہے، اس بارگاہ سے کوئی خالی نہیں لوٹتا،
یہ وہ بارگاہ ہے میرے عزیزو. عباس کے اوپر امام زمانہ زیارت ناہیہ میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام ہو میرا اس پر کہ جس کے بازوؤں کو قلم کر دیا گیا. سلام ہو میرا اس پر کہ جو زمین پہ خاک کربلا پہ لیٹا ہوا تھا, جو خون میں غلطا تھا. سلام ہو میرا اس پر کہ جس کی ریش مبارک کو خون سے خضاب کر دیا گیا. میرا مولا ہر روز زیارت ناہیہ کو پڑھتا ہے, کربلا کے مصائب کو یاد کرتا ہے, گریہ کرتا ہے. میں کہوں گا اے امام زمانہ, کاش آپ ہمارے اس مجمع میں آئیں اور ہمارے ساتھ ہمارے اس آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو قبول فرمائیں. امام حسین ہمارے یہ مختصر سے آنسو رومال سیدہ کی زینت بن سکے. بس میرے عزیزو, اگر غازی کے مصائب پہ بھی رونا نہ آئے تو اپنی قسمت پہ ضرور رو لیجئے گا. کل جو مصائب پڑھے تھے میرے عزیزو, مولا عباس کے مصائب کے لیے بس ایک دو روایت پڑھنی اور آپ حضرات کی یہ دعا ختم. میرے عزیزو, جیسے ہی مولا عباس دریا پہ گھوڑے کے زین سے زمین پہ آ چکے ہیں اور زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں, میرے عزیزو ایک روایت ملتی ہے کہ امام حسین جیسے ہی عباس کے قریب پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہا بھیا عباس, کیا کوئی آرزو ہے, کیا کوئی خواہش ہے؟ عباس کہتے ہیں مولا کوئی خواہش نہیں, بس ایک خواہش ہے. جب میں اس کائنات میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. اب اس کائنات سے جانا چاہتا ہوں تو آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہا تو بے بھیا زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہا آقا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسری آنکھ میں خون جمع ہے. مولا نے اپنی ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا. عباس نے مولا کی زیارت کی اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. ادھر مولا حسین عباس کے علم کو لے کے چلے, ادھر جناب سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا ہوا ہے. اب بچوں کی میرے عزیزوں کیفیت سنیے, اور ایک فطرت ہوتی ہے بچوں کی کہ اپنے چچا سے اتنا لگاؤ تھا, سکینہ کو اتنا بھروسہ تھا عباس پہ کہ سارے بچوں کو جمع کر کے کہتی ہے بچوں گھبراؤ نہیں, بچوں اب تمہاری پیاس جلدی ختم ہو جائے گی. میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے اور میرا چچا بہادر ہے, جو وعدہ کر کے جاتا ہے اس کو وفا ضرور کرتا ہے. آئے رے عباس, یہ بچی سکینہ بچوں کو ڈھارس دے رہی ہے, دلاسا دے رہی ہے. اب جو سکینہ نے علم کو عباس کے ہاتھوں میں نہ دیکھا بلکہ بابا کے ہاتھ میں دیکھا, ارے خالی کوزوں کو زمین کربلا پہ پھینک دیا. جناب زینب نے عورتوں کو جمع کیا, کہا بیویوں اب میں آپ کے پردے کی ضامن نہیں, ارے جو میرے پردے کا ضمانت دار تھا, جو میرے پردے کا محافظ تھا, وہ دریا پہ بازوؤں کو کٹا کے سو رہا ہے.